حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں، عالم فاضل پڑھے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا، متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا میں بحث کے ارادے سے، مناظرے کے ارادے سے، کیونکہ یہودیوں کا عالم تھا. حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے. اور یارو محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر حسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جاذبیت نہیں ہوتی. لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز، تو رنگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رنگ گورا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے. اب میں اس پر میں کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گورے اور نورانی چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ چہرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے، کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے، یہ الگ عنوان ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے، کہتے ہیں سادہ وضو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑھی مبارک میں کنگھی بھی نہیں ہوئی تھی. سرکار نے سر پہ سادہ سا امامہ باندھا تھا. حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے اس پہ کجاوا بھی کوئی نہیں تھا. لیکن کہتے دو جملے حضور کی زبان سے نکلے، دو جملے، اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو. آپ بھی چاہتے ہیں نا عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو، تو حضور فرمانے لگے اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو، رزق میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ حدیث حضرت اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشکات میں موجود ہے. لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاس تھی لفظوں میں، جملے تھوڑے تھے، بات میں گہرائی بہت زیادہ تھی. میں آیا تھا بحث کرنے پر میں آگے بڑھا، حضور کا دست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے. یہ جی نفسیات کا بڑا ماہر ہے جی، اس نے کئی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی. او خدا کے بندے، نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے. اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے، میں کس کو سمجھاؤں، تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے. کلم الناس علی قدر عقولہم. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے. میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے. عقل غیاب جستجو، عشق حضور. و اس طرح اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے، تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا. دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے. میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بڑے بندے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، ورنہ میں علماء سے تو نہیں، لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئی آپ نے کیا کہا. آپ اتنے جوش میں چلے گئے، کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا. تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا، پھر رسول پاک کی سنت سے آگے نکل گیا ہے. اب ٹھہر ٹھہر کے بات کریں. آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا. اسی طرح سے ہماری نعت خوانی کا ماحول ہوتا ہے، 6 بندے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک سپیکر ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی کھڑا کرو جنو جنو عشق ہے. میں کہ انج نہیں کہی تھا، ویسے تو کہہ چلو پڑھ لیں، ورنہ اگر آپ ایسے ہی استاد بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہاتھ کھڑا کرے گا، ہے تو وہ بھی عاشق رسول ہی نا. لیکن یہ قسمیں نہ ڈالیں، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نہ کہیں دین اس کی اجازت دیتا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے. تو بہرحال جو بات عرض کرنی ہے اس پر غور کریں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے آہستہ. اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے، گننا چاہتے تو گن بھی. ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی، ملمہ سازی سے نکلے. پہلے ہماری شادیوں پہ دولہا اور دلہن جاتے تھے بیوٹی پارلر، اب سارا خاندان جاتا ہے. اس میں حسن نہیں ہوتا، اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آدمی. آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کوئی بنا سکتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک.
فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تیرا چہرہ بنایا ہے نا یہ میری چاہت ہے، میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے، تو مجھے تجھے وہ چہرہ پسند کیوں نہیں جو میرے رب نے بنایا ہے؟ یہ چاہت ہے الذی خلقک کا، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر ہموار کیا، پھر برابر کیا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب کی۔ تو پہلی بات، اور دوسری بات گفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا نا موقع دیں کسی کو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھے تو بس وہی بولیں گے، آپ نہیں بول سکتے، اب وہی بات کریں، گفتگو کریں، معنی خیز کریں، اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں، کم بات کریں، اور جتنی کریں وہ وزنی کریں تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو، ایک وقار ہو۔ اللہ کے محبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا، وقار ہوتا۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر حکم دیتے تھے تقریر تھوڑی کرنا، نعت کے 2-3 شعر پڑھنا، تو میں نے ایک دن عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو بے وقت نہ کر دینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبرن سناؤ۔ فرمایا رنگ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دلچسپی ابھی ہو اور بات ختم ہو جائے، اس کو بے وقت کر دینا کہ زبردستی آپ تو اچھی گفتگو کریں، معنی خیز سنیں۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی ہے، البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی، وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں، اور جب ہوتا ہے نا ناراض تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گھورا تھا، اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر، اب اختلاف جو ہو گیا، اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے ابے نے صحیح سلوک نہیں کیا، یہ جو مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں نا، تو میری اماں، اب اختلاف ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں، مجھے تین بڑیاں گلاں تو پتہ ہی نہیں، تو تے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹر گیا، ساڈے کولوں سن کہانیاں، ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے۔ اس طرح نہ کریں، آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہے، ان کو قریب کریں۔ اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے، تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے تو انہوں نے اب بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، بڑی باتیں سنائیں۔ اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان، اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ اب جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، کیونکہ کان اللہ نے 2 دی اور زبان سنگل بولیں اور ڈبل سنیں۔ حضور سنتے رہے، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ٹیک لگا لی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں، تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی، پورا وقت دیا۔ وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرائے، پھر پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگاراں۔ کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ بھائی اتنا جواب دے دے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہیں۔ اللہ جو بندے بناتا ہے نا، ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی اینک نہیں صاف کرتے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں، تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری۔ یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا، میرے نبی پاک نے مجھے اس والے رستے پہ ڈال دیا، بالکل ساری سوچ، یعنی ایک ہی جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے؟ میں تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی پوچھ نہ رکھو، اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو،
کہتے ہیں میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے، میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا. تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بسا، جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے، گھر بسا. تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا، گفتگو کا جو ڈھب اور سلیقہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا. اور پھر جو حضور کی ادائیں تھی نا، کانا خلقہ القرآن. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے محبوب کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھو. جن اخلاق کا قرآن درس دیتا ہے وہ عملی طور پر سارے مدینے والے محبوب میں پائے جاتے تھے. جو سب سے بہترین عادت تھی نا، بہترین ترین عادت، وہ اللہ نے میرے رسول کریم کو عطا فرمائی. ہمارا نا اب ایک مزاج بن گیا ہے. ہمارے بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی مسواک سنت ہے. اب تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ مسواک کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جو منہ میں فالتو مادے ہوں گے جراثیم وہ مر جائیں گے. اب سائنس بھی مان گئی. مجھے کبھی کبھی اس لفظ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ سائنس اگر نہ مانے تو ہمیں کوئی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ نہ مانے سائنس، ہمیں کیا لینا دینا سائنس؟ سائنس تو کبھی کچھ کہتی ہے پھر کبھی کچھ اور کہنے لگ جاتی ہے. سائنس کا کیا ہے؟ سائنس کو منوانا ہماری ڈیوٹی. اس طرح کا دین نہ بناؤ کہ معاذ اللہ دین کو سائنس کا غلام کر دو. سائنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی، آج بھی میرے نبی پاک کی غلام. تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں، جتنی، ایک کدو شریف ہے، حضور نے کدو استعمال فرمایا. آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ، جس بندے کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا تو آپ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ. تیزابیت حد درجے اختیار کر دے اور اندر کا نظام سارا درم برم ہو جائے تو اس کو کدو استعمال کراؤ. اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں، تمام سبزیوں میں سے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے. میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارک ہے. اور صحابہ کے اگرچہ سید الطعام گوشت ہے، کھانوں کا سردار اسے کہا گیا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی. وہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس درزی کے گھر گیا تو گوشت اور کدو پکا ہوا تھا. فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے پر نبی کریم نے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا کے نا تو اندر سے کدو نکال کے کھایا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا. گھر میں ہوتا تو میں جھگڑا کرتا، پر آج حضور کی رغبت دیکھی نا تو کل نہیں پسند تھا پر ابھی مجھے کدو بڑا پسند ہو گیا. مجھے کدو شریف سے پیار ہو گیا. جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی. اعلیٰ ترین. زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے 1400 سالوں میں؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ زیتون استعمال نہ کرو؟ کبھی اس کی افادیت میں کیا؟ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے. سارے پڑھیے صلی اللہ ہو، حضور کی سنت ہے نا یہ. کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا ہو رہن دے یار تینوں سونا نہیں لگتا؟ بندے سارے سونے دے نہیں نہ ہوں گے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فٹ یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فٹ. اینک آپ لے لیں بازار سے، چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے. کچھ لوگوں کے چہرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی، فٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ سرکار کی چونکہ سنت ہے اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جو لوگ جمعے والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے. اپنی مرضی کا رومال نہ باندھ لیں، کم از کم 3.5 گز اوپر، ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو. اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں. وہ جو شریعت نے حدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہے. جتنا کائنات کے اندر حسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رسول پہ جانا ہی پڑے. اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے. ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی. بڑے بڑے لوگ روپ دھارتے ہیں بیچارے، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے، نورانی نہیں کہیں گے. مجھے بڑی کر لیں، داڑھی روز بنائیں گے شاید، لیکن فطرت داڑھی ہے. حسن ناراض ہو گیا اور داڑھی بڑی سمجھدار ہے، کبھی عورت کے منہ پہ نہیں آتی مرد کے منہ پہ. مرد کے منہ پہ داڑھی آتی. چلیں میں کوئی بات نہیں کرتا ورنہ میں تو حنفی ہوں. میرے امام صاحب تو اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی. وہ کہتے ہیں اس کی شہادت کچہری میں قابل قبول نہیں ہے. وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو. اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی پر باتیں ہیں تو صحیح نا. ایک بندے نے داڑھی مٹائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا.
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ नेक होवेगा दां रखी, ਤੇ रोटी उस दिन खाई हाँ जिस दिन चंगी तरह नेक हो जाएगा। उससे पहले क्यों खाते हो? ये कसम उठाओ कि पैसे उस दिन पकड़ने हाथ में जिस दिन चंगी तरह नेक होना है। कुछ लोग कहते हैं मैं अंदर से ठीक नहीं, तो अंदर से ठीक होना तेरी ड्यूटी नहीं, ज़ाहिर ठीक करना तेरी ड्यूटी है। बातन तो रब करीम अपनी रहमत से दुरुस्त फरमाया करता है। तो जो तेरे जिम्मे लगाया अल्लाह ने वो तो करना, जो तेरे अल्लाह ने ज़ाहिरी सूरत से होता क्या है, सुनो क्या होता है। मुल्ला रूमी ने लिखा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में एक शख्स था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नकलें उतारता था। आप कितना लंबा कुर्ता पहनता था, हाथ में छड़ी पकड़ता था, थोड़ा गुस्से से बोलता था, माज़अल्लाह नकल उतारता था। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की कौम का जब गलबा हुआ तो उन्होंने निकाल दिया उसको, नकलें उतारता है, वो निकल गया, शहर से बाहर निकाल दिया। हज़रत मूसा कलीम कहते हैं मैं एक दिन कोहे तूर पे गया हुआ था, तो रब करीम ने मुझसे फरमाया कि फलां जगह फलां दरख्त के नीचे मेरा एक दोस्त इंतकाल कर गया है, उसे उठाइए, गुस्ल दीजिए, कफन दीजिए, जो उस दौर का तरीका था तदफीन कर दे। हज़रत कलीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपने हवारियों समेत पहुंचा, जब बंदे का चेहरा देखा तो हैरान हो गए, ये तो नकलें उतारने वाला है, तो नकलें उतारने वाला है। पर अल्लाह के नबी रब करीम के हुक्म के आगे लैतुल्लाह अल्लाह नहीं करते, ये नहीं कहते कि मेरी अकल में नहीं आ रहा। उठाया, गुस्ल दिया, कफन दिया, तदफीन कर दी उसको। जब दफन हो गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे हाजिर खिदमत हुए और बारगाह आली मर्तबत में अर्ज़ करने के मालिक तो बेनियाज है, चारा सवाल तो नहीं, पर अपनी तसल्ली के लिए मालिक ये फरमाइए कि वो तो नकलें उतारता था। रब करीम ने फरमाया मूसा बात यही है, पर मैंने उसे ना मरते वक्त ईमान नसीब कर दिया, वो आपका कलमा पढ़ के दुनिया से गया और तौबा करके गया है। तो मालिक इतनी करम नवाजी क्यों हुई? तो रब करीम ने फरमाया मूसा जब वो तेरी तरह बन सवर के निकलता था ना, तेरी अदाएं अपनाता था, तो मुझे प्यारा ही बड़ा लगता था, प्यारा लगता था। यारो देखो ना तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उम्मती जब सफ़ेद दाढ़ी लेके कब्र में जाएगा ना, दाढ़ी और वो भी सफ़ेद, तो रब फरिश्तों से फरमाएगा इसे अजाब ना देना, ये मेरे महबूब की सुन्नत सफ़ेद दाढ़ी लेके आ गया, मुझे शर्म आती है इसे अजाब देते। आप बात को समझे कि ये हुजूर की सुन्नत का एजाज जो अल्लाह की बारगाह में, रब के हुजूर जो सुन्नत का एजाज इसलिए कि कायनात में सबसे आला तरीन जो काम था वो किया ही मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, आला तरीन अमल नबी पाक का आला तरीन, और तरीका मुबारक में हुस्न और जाज़बियत। और आप अंदाजा कर लें हम लोग पटरी से उतर जाते हैं, मर्जी करते हैं, हमारा मिजाज है जितना मर्जी को कहे कि अल्कोहल वाली खुशबू इस्तेमाल ना करें, और हम कोई ना कोई दलील निकाल के ले ही आते हैं, लेकिन खुशबू इस दौर में भी इतनी बिकती है जिसकी आदत नहीं, और लोग अपनी अपनी ज़रूरत के लिए उसको इस्तेमाल है। इन 1400 सालों में 1450 सालों में एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कारोबार कहीं ठंडा हुआ हो। हरम शरीफ अल्लाह आपको ले जाए तो मस्जिद नबी में सोने की दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान होती है, यानी इतना महंगा कारोबार है कि जितना किराया सोने की दुकान वाला दे रहा है उतना ही खुशबू की दुकान वाला दे रहा है, इतना महंगा ये कारोबार है। एक दिन भी इस काम की अहमियत कम नहीं हुई। और रसूल करीम ने क्या फरमाया, सहाबा कहते हैं 3 चीज़ों से कभी मना नहीं करते थे, कोई तकिया देता था तो कबूल करते थे, कोई बंदा अगर हुजूर को दूध पेश करता था तो नबी पाक कबूल करते थे, और अगर कोई शख्स हुजूर को खुशबू देता ना तो हुजूर जल्दी कबूल फरमाते थे, ये मिजाज था। तो जो आला तरीन चीज़ें थी उनको मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हमें करके दिखाया। हमारा ज़ाहिरी हुलिया आज भी अहले अरब लंबा कुर्ता पहनते हैं, आप लंबा कुर्ता पहनने हया के ज़्यादा करीब है, खुला लिबास हुजूर पसंद करते थे, ये शर्म हया के ज़्यादा करीब है, इसके अंदर इंसान का पर्दा ज़्यादा है। वो सारी आला किस्म की सिफात जिनसे एक आदमी मुत्तसिफ हो सकता है और अपने आप को सजा सकता है, अपने मामलात को ठीक कर सकता है, वो सारी रसूल पाक ने हमें अता फरमाई। एक हुजूर का तरीका मुबारक था कि सामने वाले जितने लोग हुजूर के दाएं बाएं रहते थे उनका ख्याल करते थे। हम तो ख्याल रखवाते हैं ना अपना कि सारे मिल के मेरा ख्याल, तू मेरी, तो मैं कहता हूँ कि ये तो यहाँ अपनी इज्जत की भीख मांगी है या आपने लड़ाई करके इज्जत ली है। ऐसा ना करें, आप इज्जत देनी शुरू कर दें, अल्लाह आपको सुकून अता कर दे, आप एहसास करें दूसरों का। हुजूर ना शिद्दत के साथ, ये आला सुन्नत है मेरे नबी पाक की सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु, ये आला सुन्नत है। आप देखें ना बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लंबी नमाज पढ़ाऊं, दिल मेरा चाहता है, लेकिन फरमाया जब मैं देखता हूं ना कि पीछे बच्चे भी खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं, बीमार भी खड़े हैं, तो
गोया हुजूर फरमाने लगे मैं बंदों का एहसास करके रब की नमाज छोटी कर देता हूँ। मैं मुख्तसर पढ़ाता हूँ और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस के लफ्ज़ हैं कि अगर कोई नबी पाक के इंतजार कर रहा होता था तो नमाज मुख्तसर पढ़ते थे और उसको फारिग करके भी लंबी नमाज पढ़ते। ऐसा नहीं कि अब आए हैं 4-5 लोग तो उनको पता चल जाए कि हजरत जी बड़ी तगड़ी नमाज पढ़ते हैं, बड़े सूफी साफी आदमी, ये नहीं, बल्कि नमाज है, बल्कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में तो वो खूबसूरत हदीस मौजूद है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने असर की नमाज के लिए इकामत पढ़ दी थी, हुजूर मुसल्ला इमाम पर तशरीफ ले गए, एक यहूदी का गुलाम आया और उसने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, अगर आप चलें तो मेरा मसला हल हो सकता है, मेरा मसला हल हो जाएगा। तो हुजूर के एहसास की शिद्दत का ये हाल था कि नबी करीम ने नमाजियों से फरमाया तुम बैठ जाओ, मैं पहले इसका काम करके आता हूँ। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। एहसास की शिद्दत ये हुजूर की सुन्नत है और बहुत ज्यादा ख्याल रखना दूसरे का, ये मेरे नबी पाक का तरीका है। दूसरों को सोचना, दूसरों के लिए बात करना, दूसरों के लिए दुआएं करना, उनके एहसासात का ख्याल रखना। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती एक दिन सरकार मुझसे फरमाने लगे आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, जब राजी होती हो तब भी पता चल जाता है। ये हमारा ये मिजाज नहीं होता घर के अंदर भी, हम घर के अंदर भी नवाब साहब ही होते हैं, ये नहीं घर जाके कहानियां सुनाते हैं, कहते हैं तुम्हें पता है मैं किड्डा औखा हूं, कमाई किड्डी मुश्किल है, पीछे पीछे हट जाओ सारे, मैं फतह करके हूँ अभी गेट सर करके आया। एक बच्चा पानी ले खड़ा हो जाए, दूसरा दूध का गिलास लाए, बेगम साहबा फटाफट आइए, ऐसे नहीं करें। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा कहती है हुजूर खा रहा है, खाना मांगा, मैंने इसकी हुजूर मेरे सर में दर्द है, तो पढ़ो नहीं बनी इसहाक को। महबूब फरमाने लगे ला मैं तुझे आटा गूंद देता हूँ, तू मुझे रोटी पका दे। ये भी सुन्नत है नबी पाक की, उन चुप कर गए हो, ये भी हुजूर की सुन्नत है, ये भी सरकार का तरीका है। कभी कभी घर में झाड़ू देना ये भी नबी पाक का, हुजूर काम में हाथ बढ़ाते थे ना अज़वाज का, ये वाली सुन्नत किस दिन अदा कर दी। एक दिन मैंने जुम्मे में ये बात की तो एक बच्चा मुझे कहने लगा हज़रत साहब ये सुन्नत अदा तो कर लेंगे पर साढ़े अब्बे भी तो समझाओ। हंसना नहीं जी मस्जिद में ऊंचा। कहने लगे वो बेगम साहब एक दिन बीमार थी और सख्त बीमार थी, तो मैंने चाय का कप बना दिया, हालांकि बेचारी मुझे रोज बना के देती है, तो मैंने बना दिया तो अब्बा जी कहते पुत्र आए नहीं आस्ता ना खराब कर दे। तो अब आप तो सुन्नत कुछ और बयान कर रहे हैं, मैं तुसी शुरू करो ना ताकि तुहाडे बच्चे तो ना ये सवाल करन ये आज तुसी कर रहे हो। तो उसमें भी कोई हिकमत होगी, बुजुर्ग अगर को बात करते हैं तो वो भी कोई इतनी बुरी नहीं होती, उसके अंदर भी कोई ना कोई हिकमत होती है। लेकिन अपने घरों के माहौल में खूबसूरती लाएं, ये स्टेटस नहीं अहले इस्लाम का। बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर फरमाने लगे कि जब तुम राजी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, जब नाराज होती हो तब भी। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? आंखें मैंने खोल ली, हुजूर किस तरह? तो देखो नबी पाक सामने वाले के जुमलों का भी एहसास करते, ख्याल करते कि सामने वाला कहाँ से बात कर रहा है। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे तुम्हें अगर कभी कसम खानी हो ना, तुम्हारा मिजाज है कसम खानी पड़े और तुम मुझसे नाराज हो तो फिर तुम कहती हो मुझे इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम राजी हो और कसम खानी पड़े तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। तो जनाब आयशा कहती है मैं जुबान से हंस रही थी और आंखें मेरी आंसू बरसा रही। मैंने कहा महबूबा इतना ख्याल करते, यहाँ तक आपको एहसास, यहाँ तक पता होता है, यहाँ तक मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम लोगों का एहसास करते, ख्याल करते, शौक पैदा करते, वारफ्तगी होती। कई दफा हुजूर फर्ज नमाज पढ़ के घर चले जाते, थोड़ी देर के बाद आते मस्जिद में नमाज पढ़ने। कई दफा काज़ी एजाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखने के बाद इसकी शरह में फरमाते हैं असल बात ये थी कि हुजूर जब तक मस्जिद में रहते थे सहाबा अदबन बैठे रहते, तो हुजूर फरमाते मैं जाऊँगा नहीं तो ये भी नहीं जाएंगे, तो सरकार घर तशरीफ ले जाते ताकि लोग अपने अपने काम में लग जाए और फिर हुजूर वापस आ जाए। एक तो अपनी ज़ाहिरी वज़ाकता में सादगी लाएं। हमारी बहुत सारी मुश्किलात की असल वजह यह है कि तकल्लुफ़ बड़ा बढ़ गया, बड़ा तकल्लुफ़ बढ़ गया। हम कोशिश करते हैं दूसरों के बराबर जाने की, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है दुनिया से मुकाबला करने। हमने तो अल्लाह रसूल की रज़ा के अंदर अंदर रहना है, और दुनिया में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके पास माल तो है पर लालच कोई नहीं। अपने आप को पीछे ना है। दूसरी बात यह कि अपनी गुफ्तगू बड़ी साफ सुथरी करें, सादी करें, उसके अंदर कोई तकल्लुफ़ ना बर्पा करें, बात सामने वाले की अकल के मुताबिक करें। और तीसरी बात ये कि अपनी आदत में, उठने बैठने में, चलने फिरने में अपना थोड़ा सा ख्याल करें।
اور ایک بات اور آپ کو عرض کروں، یہ آپ کو زیادہ دیر محنت نہیں کرنی پڑے گی، اگر تھوڑا سا وقت آپ اپنے آپ کو دے دینا۔ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، چل تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ تھوڑا ہی اپنے اوپر بھی تو محنت کر لے کہ ساری زندگی دوسروں کی اصلاح کرتے رہنا۔ دوست کوشش کریں اپنی عادات پہ 2 4 5 ہفتے کے لیے محنت کریں تاکہ عادتیں سنور جائیں، تاکہ طبیعتیں بدل جائیں۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اخلاق کو چہرہ دیتا نا، یہ جو عادات ہوتی ہیں، اور عادات سے مراد صرف میٹھا بولنا نہیں بلکہ لالچ نہ کرنا بھی خلق ہے، تھوڑے پہ راضی رہنا بھی خلق ہے، سچ بولنا بھی خلق ہے، غیبت سے بچنا بھی۔ اصل اخلاق یہ ہے۔ میٹھا تو کئی دفعہ لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بول لیتے ہیں، وقتی طور پر کام نکالنے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر خلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ چہرہ عطا کرتا تو کائنات میں سب سے بہترین چہرہ حسن اخلاق کا ہوتا، سب سے اچھا اور خوبصورت۔ اور فرمایا اگر بدخلقی کو اللہ چہرہ دیتا تو بدصورت ترین چہرہ اس کا ہوتا۔ اس کا کیا معنی ہوگا کہ اگر ہمارا کردار اچھا ہے، سوچ اچھی ہے، لوگوں کے بارے میں نظریہ اچھا ہے، احساس ہے، تو پھر ہمارے اندر دنیا کا سب سے خوبصورت انسان موجود ہے۔ لیکن اگر ہمیں اپنی ذات کے علاوہ شاید نظر ہی کوئی نہیں آتی، ہم خود غرض ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، ذات پات کے چنگل میں الٹے ہوئے، تو پھر ہمارے اندر ایک بدصورت ترین شخص بیٹھا ہے۔ جتنی مرضی کنگھی کریں، جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو سنواریں، اندر کی بدصورتیاں جا سکتی نہیں۔ تو کوشش فرمائیں کہ اللہ ہمیں اخلاق کا اعلیٰ جو ہے وہ وزن عطا کرے، اعلیٰ شعور عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو مستجاب فرمائے۔ آخر دعویٰ